شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اپنے پروردگار کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہے، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 3 تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز ایک خاص انداز سے بنائی ہے، پھر ہر ایک کو اس کے مناسب دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ آیت نمبر 5 تفسیر۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے اپنی بہار دکھانے کے بعد وہ بد شکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 7 تفسیر۔ حضرت کو فکر رہتی تھی کہ کہیں آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطمینان کرا دیا کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو منسوخ کرنا چاہے گا انہیں آپ بھول سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ 106 میں گزرا ہے۔ آیت نمبر 8 تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ بذات خود آسان ہے، پھر مزید تسلی دی گئی ہے کہ ہم اس پر چلنے کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ آیت نمبر 13 تفسیر۔ یعنی زندہ رہنے کا کوئی آرام اسے حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کے اردو اور ہندی ترجمہ اور تفسیر کے خوبصورت ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن دین اور دنیا ایپ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔